رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ محترم حاضرین اور ناظرین، ہمیں اور آپ کو رمضان کا استقبال فرحت و سرور، فرحت و مسرت، ابتہاج و شادمانی کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اسلام کا آغاز ہوا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر رحم و کرم کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ کی آمد ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو خوشخبری دیتے تھے کہ او میرے صحابہ اکرام سن لو، تم پر ابھی ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جو مہینہ مبارک ہے، بابرکت ہے، رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اس مہینہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزہ تم پر فرض کیا ہے۔ دیکھو خوشخبری کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس مہینہ میں آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس میں رحم و کرم کا نزول ہوتا ہے، رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بھلائیوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ اکبر! کس قدر یہ مہینہ مبارک ہے، کس قدر یہ مہینہ بابرکت ہے اور خوشحال ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی ہی بڑی خوشخبری ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و اکرام کے طور پر۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح الترغیب والترہیب میں حدیث نمبر 999 کے تحت نقل کیا ہے اور صحیح لغیرہ کہا ہے۔ تو دیکھیے میرے دوستو، کس قدر صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیا کرتے تھے اور خوش ہونے کے یقین دلاتے تھے کہ آپ خوش ہو جائیں اور وہ ہم یقین کر لیں، عزم مصمم کر لیں کہ اس رمضان میں ہمیں کچھ اچھا کرنا ہے، اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے۔ نمبر 2 کہ ہم رمضان کا استقبال دعا کے ساتھ کریں۔ رمضان کا استقبال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس دعا کی طلب کرتے ہوئے کریں۔ ہمارے سلف صالحین رمضان کے 6 ماہ قبل ہی رمضان کی آمد کے لیے دعا کرتے تھے، اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو پھر یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں اعمال کیے ہیں اس اعمال کو قبول فرما۔ انہی ناموں میں سے ایک نام یحییٰ بن ابی کثیر کے آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے، اللہم سلمنا الى رمضان وسلم لنا رمضان وَتَسْلِمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سالم رکھ، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما اور رمضان کو صحیح سالم کر دے ہمارے لیے، اور رمضان میں جو ہمیں اعمال انجام دے اسے قبول فرما۔ تو یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا رمضان کا استقبال کرنے کا کہ وہ 6 مہینہ قبل اس رمضان کی آمد کے لیے دعا کرتے تھے۔ جب رمضان گزر جاتا تھا تو پھر اپنے جو اعمال کیے ہیں اس رمضان میں اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کے طلبگار ہوتے تھے۔ نمبر 3
ہمیں اور آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے باہر آ کر رمضان کا چاند دیکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی یہ سنت ہے کہ وہ صحابہ اکرام رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے باہر آیا کرتے تھے، ہر ممکنہ کوشش ہوتی تھی ان کی کہ وہ چاند دیکھنے کے لیے باہر آئے، رمضان کا استقبال کریں اور چاند دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترا الناس الحلال، لوگوں نے چاند دیکھنے کے لیے باہر آئے اور چاند دیکھنا شروع کیا۔ ان لوگوں نے چاند کے بحث و مباحثہ کیے اور چاند دیکھنے کی تلاش و جستجو کی۔ فَإِنِّي رَأَيْتُهُ، تو میں نے چاند کو دیکھ لیا۔ فَأَخْبَرْتُهُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 2342 کے تحت نقل کیا ہے اور حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم رمضان کے استقبال میں چاند دیکھنے کے لیے گھر سے باہر آیا کرتے تھے اور چاند دیکھنے کی جستجو اور تحقیق کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی اتباع کرتے ہوئے ہم رمضان کا استقبال کے لیے چاند دیکھنے کے لیے آئیں اور چاند دیکھنے کی تحقیق و جستجو کریں۔ جب ہم چاند دیکھ لیں تو اس کا استقبال کیسے کریں؟ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بطرق کثرت ہمیں یہ روایت ملتی ہیں کہ جب صحابہ اکرام چاند دیکھ لیتے تھے تو وہ دعا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامات والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تھے، صحابہ اکرام جب چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہم اہلہ علینا، اے اللہ تو نے ہم پر چاند طلوع کیا امن و ایمان کے ساتھ، سلامتی و اسلام کے ساتھ، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ جو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تو میرا رب ہے اور میرا رب اور تمہارا رب اللہ سبحانہ تعالی ہے۔ تو دیکھیے سلف صالحین صحابہ اکرام رمضان کے استقبال میں ان تین چیزوں کا خاص کر کے خیال رکھتے تھے۔ پہلی چیز کہ فرحت و شادمانی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ نمبر 2، رمضان کی آمد کے لیے اور اس میں کیے جانے والے اعمال کی دعا کی مقبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ نمبر 3، رمضان کے استقبال کے لیے باہر آتے تھے اور چاند دیکھنے کی تحقیق و جستجو کرتے تھے اور چاند دیکھنے کے بعد دعا کرتے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہوں رب العالمین ہمیں بھی رمضان کا استقبال صحابہ اکرام کے طریقے پر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔